اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے 2 جمعوں کے خطبوں میں ہم نے قرآن مجید کے تدریجی نزول کی حکمت اور اس کے فلسفے پر گفتگو کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کے سلسلے کی تکمیلی گفتگو ہوگی، جس میں ہم آخری 2 حکمتوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر کے آپ کے دل کو تقویت اور اطمینان پہنچاتے رہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرتے رہیں۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کے پیش نظر ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا تدریجاً نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہنا، اس کا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کی تقویت اور اطمینان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس حکمت کا اندازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغی سرگرمیوں کا جائزہ لینے سے اور کفار و مشرکین مکہ کے ان مصائب و آلام کا جائزہ لینے سے جو حضور کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں وہ راستے میں رکاوٹوں کے طور پر پیش کرتے تھے، صحیح طور پر اندازہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرما دیا تو ابتداءً کم و بیش 3 سال تک حضور حکم الہی سے خفیہ طریقے پر تبلیغ فرماتے رہے۔ دار ارقم حضور کے ایک صحابی کا گھر تھا، وہ ابتدائی زندگی میں حضور کی دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ حضور اس گھر میں تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو توحید و رسالت، آخرت اور اصلاح احوال پر مشتمل تعلیمات دیتے۔ اور پھر ایسا ہوتا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو چونکہ اس وقت تک اقتدار باطل طاغوتی قوتوں کے پاس تھا اور اہل حق کو غلبہ سیاسی اعتبار سے نصیب نہیں ہوا تھا، تو جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو 2 جہاں کے والی ہیں، وہ خود چھپ چھپ کر کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا سر جھکا لے، اس لیے کہ ابھی تک کھلے بندوں دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرنے کا حکم نہیں آیا تھا، تاکہ ابتدائی طور پہ کچھ ساتھی اکٹھے ہو لیں، کچھ قوت مجتمع ہو لے، اجتماعی سطح پر آواز کچھ بلند ہو لے، تو اس کے بعد پھر کھلے بندوں تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا جا سکے۔ کم و بیش 3 سال کے بعد جب اللہ رب العزت کے حکم سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ حکم آیا کہ اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے، اب اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ پیارے اب اٹھ کھڑا ہو، اب خفیہ تبلیغ کی ضرورت نہیں، اب اٹھ اور کھلے بندوں خدا کی توحید اور اپنی رسالت کا ڈنکا بجا، باطل طاغوتی قوتوں کو عذاب آخرت کا ڈر سنا دے اور ربہ کا فکبر کا نعرہ بلند کر کے ان تمام ناخداؤں کی جھوٹی خدائی کو رد کر کے اللہ کے سب سے بڑا ہونے کا نعرہ بلند کر دے۔ یہ وہ حکم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تمام معاشر قریش کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے،
اے فرزندان قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو تمام قریش مکہ نے بیک زباں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیری بات کو کیوں نہیں مانیں گے کہ ہم نے 43 برس گزر گئے تیری زبان سے آج تک جھوٹ نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں میری سچائی کا اتنا یقین ہے تو سنو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ 360 بت جھوٹے ہیں اور عبادت کے لائق صرف ایک ہی اللہ ہے، اور میں اس کا سچا نبی اور رسول ہوں، اور تمہیں کفر اور شرک کی آلودگیوں سے نجات عطا کر کے راہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یہ وہ پہلا کھلا اعلان تھا جب کافروں نے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدہ کو، اپنے تصور زندگی کو کھلی زبان کے ساتھ جھوٹا سنا، اور ایک نیا توحید و رسالت کا پیغام اس سے ان کے کان آشنا ہوئے۔ وہ دندناتے ہوئے غیظ و غضب سے بھڑک کر جو کچھ ان کے دل میں آیا بولتے ہوئے واپس چلے گئے، لیکن کوئی ہاتھ حضور کے خلاف اس وقت تک اٹھا نہ سکے۔ حاضرین محترم، حضور کی حیات طیبہ میں یہ وہ پہلا دن تھا جب دشمنوں کی طرف سے منظم سازشوں کا آغاز ہو گیا، جب کفار و مشرکین نے منظم طریقے سے حضور کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا، طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذار آسانیاں اور مصیبتیں حضور کی زندگی میں کھڑا کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ پھر وہ دن آیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کعبہ میں پہنچ کر توحید کا نعرہ بلند کر دیا۔ اس خلوت قدہ ابراہیمی میں جس میں عرصہ دراز سے 360 بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، اس خدا کی وحدت کے گھر میں آج پہلے دن کملی والا خدا کی وحدت کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ اس پر تمام قریش مکہ، تمام کفار و مشرکین حضور پر پل پڑے، حضور پر حملہ آور ہو گئے، ہر سمت سے تلواریں، تیر اور ہاتھ اور پتھر اٹھا کر حضور پر حملہ آور ہو گئے۔ حضور کی ایک ذات تھی، وہ کافروں اور دشمنوں کے جرمٹ میں خدا کی توحید کا نعرہ بلند کر رہی تھی، اور دشمن تھے کہ وہ ہر طرح کی اذیت دینے کے لیے حضور پہ تل آئے تھے۔ قریب تھا کہ کسی ظالم کا ہاتھ حضور کی مبارک گردن تک جا پہنچتا کہ حضور کے ربیب یعنی گود میں پالے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے پہلے شوہر سے، جن کا نام حارث بن ابی حالہ تھا، ان کو خبر ہو گئی کہ آج ہمارے آقا کے خلاف دشمنان اسلام متحد اور مجتمع ہو کر حضور کے خون کے پیاسے بن کر حرم کعبہ میں آ گئے ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے خود کو سینہ سپر کر دیا اور ڈھال بن کر حضور کی ذات کے اقدس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کفار حملہ آور ہوئے اور حارث بن ابی آلہ حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ وہ پہلا خون تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کا خون تھا، جس نے حرم کعبہ کی زمین کو رنگین کر دی۔ اور اس دن سے حضور کے خلاف منظم مخالفت، منظم سازش اور باقاعدہ تکلیف اور ایذا رسانی کے ایک باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ حضور کی دعوت و تبلیغ کا کام بڑھنے لگا، کفار و مشرکین کی سازشیں مستحکم سے مستحکم تر ہونے لگیں۔ ایک دن وہ آیا کہ ابن حشام لکھتا ہے کہ کفار و مشرکین ایک وفد کی صورت میں حضور کے چچا جناب ابو طالب کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ابو طالب، تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے مذہب کا ابطال کرتا ہے، تو اس کو روک لے ورنہ ہم اسے اور تجھے ہر طرح کی تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے۔ جناب ابو طالب نے نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں بھتیجے کو سمجھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ چلے گئے، کچھ دن گزر گئے، لیکن حضور کی دعوت و تبلیغ کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ پیغام رسالت اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ پھیلتا رہا۔ وہ منظم ہو کر پھر ابو طالب کے پاس آئے۔ اب سیرت ابن حشام میں مذکور ہے، کہنے لگے کہ ابو طالب،
ہم نے انتظار کیا ہے، تیرا بھتیجا اپنے کام سے باز نہیں آیا، اب حل یہ ہے کہ یا تو راستے سے ہٹ جا، ہم خود محمد کے ساتھ نمٹ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر تو اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی سے باز نہیں آتا تو پھر بھتیجے کے ساتھ مل کر تو بھی میدان میں آ جا اور مقابلہ ہوگا، اور پھر دیکھ لیا جائے گا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ جناب ابو طالب نے حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا اور اس کے پیش نظر حضور کو بلایا اور کہا کہ بیٹے خدا را مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، کمزور و ناتواں شخص ہوں، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اسے برداشت بھی نہ کر سکوں۔ بس حضور کے کانوں نے ان کلمات کو سنا اور خدا کا حبیب اپنے چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے، اس لیے کہ یہی تو آخری سہارا تھا حضور کی زندگی کا، یہی چچا تو حضور کا ظاہری ایک ہی نگہبان تھا، اسی پر تو اسباب کے اعتبار سے بھروسہ تصور کیا جا سکتا تھا، یہی تو چچا تھا جو بچپن سے حضور کو پال کر اس مقام پر لے آیا تھا۔ اس کے بارے میں حضور کبھی یہ توقع نہ کر سکتے تھے کہ کبھی چچا ابو طالب بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ آج ابو طالب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ بیٹے خدا را مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں، وہ آخری سہارا بھی ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا، چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے، حضور کی نظریں چچا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور زبان سے پھر عزم مصمم کا یہ پیکر عتم یہ کہہ رہا تھا کہ میرے چچا ابو طالب اگر آج تیرا حوصلہ بھی ٹوٹ چکا ہے تو پھر سن لے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو نوچ کے رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے اور یہ ساری دنیا کی متاع میرے قدموں میں ڈال دے اور شرق سے غرب تک ساری خدائی میری دشمن ہو جائے تو پھر بھی خدا کا عطا کردہ فرض بجا لانے سے میں بات نہیں لا سکتا۔ اور چچا کوئی میرے ساتھ رہے یا نہ رہے، جس کام کا میں آغاز کر چکا ہوں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ کر رہے گا، بے شک اس فرض کی ادائیگی میں مجھے اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ ادا کر دینا۔ یہ وہ تقریر تھی، اس انداز کی تقریر جو حضور کے چچا جناب ابو طالب نے آقا کی زبان سے سنی۔ بس یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ جناب ابو طالب کا حوصلہ پھر سے بندھ گیا، ابو طالب عزم کا پھر پہاڑ بن گیا اور کہنے لگا ان کفار و مشرکین کے سامنے کہ بیٹے محمد اگر تیرا ارادہ یہ ہے تو جو کچھ تیرے جی میں آتا ہے تو کر، کوئی مائی کا لال تیرا بال تک بیکا نہیں کر، جب تک میرے رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی گردش کر رہا ہے میں تیری حفاظت پر اپنی جان قربان کروں۔ حاضرین محترم، یہ اسلام اور کفر کا پہلا چیلنج تھا۔ اب یہاں سے باقاعدہ ایذا رسانی کا، تکلیف پہنچانے کا، دکھ دینے کا اور حضور کو جگہ جگہ پریشان کرنے کے سلسلوں کا آغاز ہوا۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ وہی قرآن حکیم کی حضور پر تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد رفتہ رفتہ کیوں اترتی تھی، ساری کی ساری وہی بیک وقت کیوں نہ اتاری گئی۔ قرآن نے جواب دیا کہ پیارے حبیب ہم تھوڑا تھوڑا پیغام رک رک کر اس لیے تیرے پاس اتارتے رہتے ہیں کہ جب تو ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے مکے اور طائف کے گلی کوچوں میں جائے، دشمن تیرا مذاق اڑائے، وہ تجھ پر پتھروں کی بارش کرے، وہ تجھ پر تیروں کی بارش کرے، تجھے گالیاں دے، تیرے ساتھ تمسخر ہو، تو تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب واپس آئے تو میرا جبرائیل میرا پیغام لے کر تیرے پاس آ جائے اور تو میرے پیغام محبت کو سن کر ساری کلفتوں کو بھول جائے، ساری تکلیفوں کو فراموش کر دے، تیرا دل زبان حال سے میری محبت اور التفات کو دیکھ کر یوں پکار اٹھے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ تو جب مشکلیں حضور کی زندگی میں شروع ہو گئیں، مخالفتیں شروع ہو گئیں، دکھ اور مصیبتوں کے دور کا آغاز ہو گیا، دوستو آج 1400 سال بعد اس محسن کی زندگی کی کاوشوں کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ یہ تو پوچھئے ابو بکر و عمر سے، یہ تو پوچھئے عثمان و علی سے، یہ تو پوچھئے بلال و صہیب سے کہ کس طرح آقا نے ہماری خاطر مصیبتیں جھیلی، کس طرح ہماری خاطر حضور نے مختلف تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی۔ حضور گھر سے باہر نکلتے
تو حضور کے قدموں کے سامنے کانٹوں کا جال بچھا دیا جاتا. حضور کبھی ننگے پاؤں کانٹوں پر چل کے جانا پڑتا اور پھول کی پنکھڑیوں سے بھی بڑھ کر نرم و نازک تلوے کانٹوں کی وجہ سے خون سے لہو لہان ہو جاتے. جب حضور نماز کے لیے جاتے حرم کعبہ میں نماز کے دوران اکثر ایسا ہوتا، چونکہ دشمنوں کا غلبہ تھا، اسلام ابھی کمزور تھا، ایسا ہوتا کہ جب حضور رکوع میں جاتے اور سجود میں جاتے تو کافر بدبخت آ کر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر حضور کے اوپر پھینک دیتے. خدا کا یہ محبوب یہ ساری کائنات کی غلاظتوں کو طہارتوں میں بدلنے والا، ساری کائنات کی بہتری کے لیے غاروں میں چھپ چھپ کے رونے والا، یہ امت نافرمان امت، امت دعوت، یہ کافروں کا گروہ سلوک یہ روا رکھ رہا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو غلاظت کے ڈھیر اٹھا کر حضور کی پشت پہ پھینک دیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور نماز میں کھڑے، عقبہ نامی ایک شخص آیا، اس نے اپنی چادر اٹھائی اور حضور کی گردن کے گرد لپیٹ دی اور اسے رسی کی طرح بل دے دیا. حالت نماز میں حضور کی گردن مبارک پر عقبہ کی چادر رسی کی طرح بل کھا کے لپٹ گئی، مروڑ کر اس زور سے کھینچا کہ نماز کی حالت میں آقا گھٹنوں کے بر زمین پر گر گئے. اندازہ کیجئے جب سراپا پیکر رحمت، ان کی بخشش اور نجات کا سامان فراہم کرنے والا، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ایسی اذیتیں اور ایسے دکھ برداشت کر کے اپنے گھر آتا ہوگا اور پھر رسول امین انہی لمحات میں خدا کا یہ پیغام لے کے آ جاتا کہ پیارے باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جان لیا ہے کہ انکا یضیق صدرک بما یقولون، کہ آپ کا سینہ اقدس جس قسم کی تلخ باتیں یہ کرتے، آپ کو مجنوں کہتے، جادوگر کہتے، پاگل کہتے ہیں معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں سن کر اور ان کی ایذا رسانیوں کو دیکھ کر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پیارے تیرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تیرا دل دکھی ہے، تیرا دل شکستہ ہے، ہم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن ساتھ اس ذات نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. پیارے ان کے دکھوں پر دل کو رنج اور ملال سے پر نہ کر، پھر بھی اپنے رب پر صبر کر اور اسی کی یاد میں ہمہ وقت مگن رہ، ان کی تکلیفوں کو اپنے رب کی خاطر بھول جا. تو جب محبوب کا پیغام دکھ، کلفت اور تکلیف کے لمحوں میں مجسر آ جائے تو پھر ایمان سے کہیے کہ عاشق کو کوئی تکلیف باقی یاد رہ سکتی. جب طائف کی گلیوں میں جاتے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے پتھروں سے لہو لہان ہوتے، سر انور سے قدم مبارک تک جسم اقدس کا ایک ایک ٹکڑا خون کے ساتھ آلودہ ہو جاتا اور اٹھنے کی سکت بھی باقی نہ رہتی. اس حال میں شکستہ دل جب واپس لوٹتے تو محبوب کا یہ پیغام میٹھی میٹھی زبان میں حضور کو سنائی دیتا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. میرے پیارے جو دکھ اور تکلیفیں تجھے پہنچ رہی ہیں ان پر تو ہماری خاطر صبر کر، اور بے شک ایسے حالات میں صبر کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. جب سارے دکھوں اور ساری مصیبتوں سے آزردہ دل ہو کر آقا گھر پہنچتے تو محبوب حقیقی کا یہ پیغام دل کے سارے دکھ دور کر دیتا، دل کے سارے بوجھ ختم کر دیتا، دل کی ساری کلفتوں کی فضائیں چھاٹ دیتا اور پھر حضور کو ایک مسرت، ایک انبساط، ایک سرور اور ایک لطف اور مزہ آنے لگتا. باہر دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے، غزووں میں جاتے تو پتھروں اور تیروں سے حضور کا چہرہ انور اور جسم اقدس لہو لہا ہو جاتا. شکستہ دل خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا تو محبوب کی پھر یہ ندا آ جاتی کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. پیارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تجھے پتھروں سے شکستہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر تیروں کی بارش ہوتی ہے، ہم ان ساری مصیبتوں کو، ان سارے دکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پیارے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کسی اور کی خاطر نہیں، تو اپنے محبوب رب کی خاطر صبر کرتا چلا. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اگر یہ تجھے دکھ پہنچاتے ہیں تو تو پرواہ نہ کر کہ ہماری نظریں ہر وقت محبوب تیری طرف لگی رہتی. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اللہ اکبر، کتنے پیار بھرے لفظ ہیں. ارے قرآن کو
اگر پڑھ کر سمجھنا ہے تو دل کو درد و سوز درو اور عشق اور محبت کی لذت سے آشنا کر لو۔ جو لوگ قرآن کو اور حضور کی حدیث کو عشق میں ڈوبے بغیر پڑھتے ہیں انہیں نہ قرآن کی خبر ہوتی ہے نہ حدیث کی سمجھ آتی ہے۔ خدا کس طرح حبیب سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے کلام کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اس محبت کے رشتے کی معرفت کی ضرورت ہے جو خدا اور محبوب میں قائم ہے۔ محبت سے آشنا ہوئے بغیر محب اور محبوب کی باتوں کی سمجھ کس طرح آ سکتی ہے؟ مراز و نیاز کس طرح سمجھ میں آئے جو محب محبوب سے کرتا ہے اور محبوب اپنے محب سے کرتا ہے؟ ارشاد ہوتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کتنے پیار بھرے لفظ ہیں۔ خدا اپنی تخلیق سے کہہ رہا ہے، خدا اپنے بندے سے کہہ رہا ہے، یعنی یہ وہ بات ہے کہ ماں بھی کم اپنے بیٹے سے کہتی ہے، یعنی مائیں کہے بیٹوں سے تو پھر جچتا ہے کہ بیٹے تو جہاں کہیں بھی جاتا ہے میرا دل تیری خاطر دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ مائیں کہتی ہیں یا نہیں کہتی؟ یعنی بیٹا لاہور میں پڑھ رہا ہے، ماں دور بہاول نگر میں ہے، سینکڑوں میلوں کا سفر ہے اور خبر نہیں بیٹا کس حال میں، تو جب بیٹا ملتا ہے ماں سے یا ماں کا خط آتا ہے تو ماں لکھتی ہے بیٹے میں تیری خیریت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہوں، ہر وقت میرا دھیان تیری طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت میرا دل تیرے لیے دھڑکتا رہتا ہے، میری نظریں ہر وقت دروازے کی طرف رہتی ہیں کہ میرا بیٹا کب آ رہا ہے۔ ارے کتنی پیار بھری لفظ ہوتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا محبوب سے کہہ رہا ہے پیارے اگر یہ تجھے پتھروں سے مارتے ہیں تو یہ نہ سمجھ کہ ہم نہیں دیکھ رہے، اگر یہ تیروں کی بارش کرتے ہیں تو یہ خیال نہ کر کہ ہم اس سے غافل ہیں، اگر یہ تجھے تانا زنی کرتے ہیں تو یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیں خبر نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پیارے دل شکستہ نہ ہو، اپنے رب کے لیے صبر کرتا رہ، اور اگر ساری خدائی تیری دشمن ہو گئی تو تجھے کیا پرواہ ہے، تیرے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظریں ہر وقت تیری طرف لگی رہتی ہیں، ہم ہر گھڑی تجھے تکتے رہتے ہیں۔ پیارے دیکھ تو صحیح کہ تو کملی لے کر لیٹتا ہے چارپائی پر، تو میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں کہ میرے پیارے کو کملی والا کہہ کے پکار دے۔ تو چادر لے کے لیٹتا ہے تو میں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ جبرائیل جا میرے محبوب کی یہ ادا بھی مجھے پسند آ گئی، تو چادر اوڑھنے والے کہہ کر پکار دے۔ تو رات کو کھڑا ہوتا ہے میری عبادت کے لیے، تیرے قدموں پہ ورم آ جاتا ہے تو میرا دل کہتا ہے جبرائیل جا میرے پیارے محبوب کے قدموں کی سوچ کو تو دیکھ، جا کہہ دے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے پیارے پیارے حبیب تو ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو پڑھ پڑھ کر اتنی مشقت کرے کہ تیرے قدم بھی سوج جائیں۔ پیارے دیکھ تو صحیح کہ ہم ہر گھڑی کس طرح تجھے تکتے رہتے ہیں، تو سفر میں ہو تو ہم تجھے دیکھتے ہیں، تو حضر میں ہو ہماری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہیں، تو اٹھتا ہے تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، تو بیٹھتا ہے ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، تو جب تیری زندگی کا کوئی لمحہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں تو ہمارا التفات اور ہماری محبت کیا کم ہے۔ اگر سارا زمانہ نگاہیں پھیر گیا تو فکر نہ کر، تو یہی کہہ کہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ پھر کچھ دن گزر جاتے تو کافر یہ تانا دینے لگتے کہ اب خدا نے بھی محمد کو چھوڑ دیا۔ کون سا تانا تھا جنہوں نے ہمارے آقا کو نہ دیا؟ تانا دیتے کہ اب تو محمد کے خدا نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں کہ کتنے دن گزر گئے اب اس کا پیغام جبرائیل لے کے نہیں آیا، یوں لگتا ہے کہ محمد کے خدا نے اب محمد کو چھوڑ دیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کچھ دن وحی کے آئے گزر گئے ہوں اور کافر پھر یہ تانا دینے لگے کہ اب تو محمد کے خدا نے بھی محمد کو چھوڑ دیا ہے، دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ارے اس نازک دل کو کتنا رنج ہوا ہوگا، کتنا ملال ہوا ہوگا۔ یہ تو حضور کے دل کے تاثر کی بات ہے، بات یہ ہے کہ ان کا تانا سن کر خود خدا کی محبت بھی گوارا نہ کر سکے۔ کہا جبرائیل تو پھر وحی لے کے چلا جا اور بتا میرے محبوب کو کہ وہ کافروں کے تانے کا جواب دے دے۔ جبرائیل آ گیا اور کہا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے چاشت کی طرح چمکنے والے پیارے چہرے والے
تیرے پیارے چہرے کی قسم اور سیاہ رات کی طرف تیرے گیسوئے عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ خدا تجھ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے تجھے چھوڑا ہے۔ وہ تجھے کیوں چھوڑے گا؟ تیرے سوا اس کا کوئی اور محبوب ایسا ہے کہ اس سے محبت کرنے لگے؟ وہ تجھ سے کیوں ناراض ہوگا؟ وہ تو تکتا ہی تجھے رہتا ہے، وہ تو تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی قدرت تخلیق کا شاہکار سمجھتا ہے، وہ تجھ سے کیوں کر روٹھے گا؟ ما ودعک ربک وما قلی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تیرا رب نہ تجھ سے روٹھا ہے نہ اس نے تجھے چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اگر دیر گزر بھی جائے تو فکر نہ کر، ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے کہیں بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم عنقریب اتنا کچھ تجھے عطا کرنے والے ہیں کہ تو زبان سے پکار اٹھے گا کہ خدا میں راضی ہو گیا۔ تو چونکہ حضور کی زندگی میں قدم قدم پر تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ اور آلام آ رہے تھے، اور ہر تکلیف کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد فراخی آیا کرتی ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ آیا کرتا ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی و مسرت آیا کرتی ہے۔ لہذا ضروری تھا کہ جب بھی حضور کا دل کسی دکھ اور تکلیف کے سبب سے رنج اور ملال میں مبتلا ہو، اسی وقت محبوب کا پیغام حضور کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آ جائے کہ پیارے دل شکستہ نہ ہو، ہم تیرے ساتھ۔ حضور کی 23 برس پہ مشتمل یہ پیغمبرانہ زندگی قدم قدم پر دکھوں کا شکار ہو رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ قدم قدم پر ضرورت کے مطابق محبوب کے پیغام وحی کی صورت میں آتے رہے، اور اس طرح حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ پیارے ان ناواقفوں کو کیا خبر کہ ہم اپنا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی دن کو کبھی رات کو رہ رہ کر کیوں بیچتے رہتے ہیں۔ اصل سبب تو یہ ہے کہ ہمارا تھوڑا تھوڑا بیچنا اسی سبب سے ہے کہ جب تیرا دل دکھی ہو ہماری 2 آیتیں آ کر تجھے پیار اور محبت سے سکھا جائے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں تاکہ تیرے دل کو اس طرح مضبوط کرتے رہے، تیرے دل کو راحت اور اطمینان نصیب ہوتا رہے۔ یہ تو چھٹی حکمت تھی نزول قرآن کی تدریج کی، اور اب 7ویں حکمت اور آخری حکمت قرآن پاک کے رفتہ رفتہ نازل ہونے کی یہ ہے کہ جبرائیل امین کو کہا کہ جبرائیل تو تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر میرے حبیب کی بارگاہ میں جایا کر، تاکہ تو جتنی کثرت کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں بیٹھے گا، تیرے آنے جانے سے اور ادب کے ساتھ بیٹھنے سے میرے محبوب کے صحابہ کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب آ جائے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا اس لیے بھیجا کرتے تاکہ جبرائیل کثرت کے ساتھ آئے، جبرائیل بار بار آئے، اور وہ آنے جانے والے جبرائیل کا آنا جانا دیکھتے رہیں کہ اس بارگاہ مصطفی میں کس طرح آیا اور جایا جاتا۔ تو قدم ٹیک کر بیٹھے دست بستہ بارگاہ مصطفی میں غلاموں کی مانند بیٹھے تو دیکھنے والوں کو خطت پتہ چلے کہ کس طرح محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو بارگاہ مصطفی کا ادب سکھانے کے لیے، بارگاہ نبوت میں حاضری کا سلیقہ اور قرینہ سکھانے کے لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ جبرائیل کثرت کے ساتھ آتے جاتے رہے، اور یوں جبرائیل حضور کی بارگاہ کا ادب سکھانے میں صحابہ کے استاذ ہو جائیں۔ اور آپ پہلے ایک تقریر میں سن چکے ہیں کہ پھر اتنی کثرت کے ساتھ بھیجا چونکہ مقصود ادب سکھانا تھا، مقصود ادب سکھانا تھا، صرف قرآن اتارنا نہ تھا، چونکہ مقصود ادب سکھانا تھا، اس لیے آیتیں تو قرآن کی کم و بیش 6666 ہیں، آیتیں تو قرآن کی کم و بیش 6500 ہیں، اور یہ بھی آپ سن چکے کہ 5 آیتوں سے لے کر یا 3 آیتوں سے لے کر 10 آیتیں بیک وقت اترتی تھیں۔ اگر اس تناسب کو سامنے رکھ لیا جائے، جبرائیل امین کا قرآن لے کے اترنا کم و بیش 6500 آیتوں کے اعتبار سے 1000 یا 800 مرتبہ سے زیادہ اترنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر جبرائیل کا اترنا صرف قرآن کے نزول کے لیے ہوتا تو پھر 800 یا 1000 مرتبہ آنے سے مقصد پورا ہو جاتا، لیکن 6500 آیتیں ہیں، لیکن تاریخ اور کتب سیر و حدیث کو پڑھیے تو 24000 مرتبہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے، 24000 مرتبہ آئے،
تو پتہ یہ چلا کہ ہر بار صرف آیت لے کر ہی نہیں آتے تھے، کبھی حضور سے سمجھنے آتے تھے، کبھی حضور سے پوچھنے آتے تھے، کبھی خدا کا پیغام پہنچانے آتے تھے، کبھی وضاحت لینے آتے تھے، کبھی صحابہ کو بیٹھنا سکھانے آتے تھے، کبھی اٹھنا سکھانے آتے تھے، کبھی آنا جانا سکھانے آتے تھے۔ اور حدیث پاک کی متعدد کتابیں اور متعدد سیر، متعدد آثار اور متعدد روایات اس حقیقت کا شاہد عادل ہیں۔ بالعموم حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل امین آتے، عربی کا روپ دھار کر آتے، مسافر بن کر آتے، عام لباس پہن کر آتے، اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر آیا، گرد سے اندازہ کیا کہ دیہات سے دور سے کوئی مسافر آیا ہے، ہمارے سامنے وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر مؤدب ہو کر بیٹھ گیا، گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور حضور سے کچھ سوال کرتا، حضور اس کا جواب دیتے، اور جب حضور جواب دیتے تو وہ کہتا کہ آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ پھر حضور جواب دیتے اس کے دوسرے سوال کا، پھر وہ کہتا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کیسا سائل ہے کہ خود پوچھتا ہے اور خود حضور کے سچ ہونے کی تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن کیا خبر تھی کہ یہ سائل ایسا سائل تھا جو تمہیں سوالی بنانے آیا تھا، تمہیں سبق سکھانے آیا تھا کہ سوال مصطفیٰ کی بارگاہ میں کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب وہ چلے گئے حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، جب حضور ان سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ بات، تو وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے علم کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، وہ ہمیشہ ادب کے باعث یہ کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھا اور تمہیں سوال کرنے کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں طریقہ سکھانے آیا تھا۔ تو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ قرآن کے ذریعے احکام بھی اترتے رہے اور جبرائیل بھی آتا رہے، احکام کے ذریعے حضور کی بارگاہ کے ادب کے مضامین بیان ہوتے رہے، اور جبرائیل کی آمد کے ذریعے مضمون ادب کا پیکر عملی طور پہ لوگوں کے سامنے آتا رہا۔ اور جبرائیل کی آمد سے اور تھوڑا تھوڑا قرآن کے اترنے سے حضور کی بارگاہ کے ادب کی تعلیم کس طرح ہوتی تھی، آئیے ذرا قرآن سے پوچھ لیں۔ یعنی دیہاتی آئے، حضور اپنے گھر حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، انہیں یہ ادب نہ تھا، یہ معلوم نہ تھا کہ حضور کے آرام فرمانے کا وقت ہو تو باہر سے آواز نہیں دیتے، سادہ لو لوگ تھے، انہیں اپنے کام کی اہمیت اور سنگینی تو پیش نظر تھی، لیکن آرام مصطفیٰ کا خیال ادب کے پیش نظر نہ تھا جس طرح خدا ان کے پیش نظر کرنا چاہتا تھا۔ آواز دینے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور زور سے حضور کو باہر سے آوازیں دینے لگے۔ قریب تھا کہ حضور کے آرام میں خلل آ جاتا، ارشاد ہوا جبرائیل تیرا جانا تو اسی مقصد کے لیے ہے کہ تو میرے بندہ کو میرے مصطفیٰ کا ادب سکھائے، جا۔ یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر اس طرح زور زور سے حضور کو بلا رہے ہیں جس طرح کسی عام آدمی کو بلایا جاتا ہے، جا کر کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جا کر یہ کہہ دے کہ الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اعلان کر دے کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر زور زور کر بے تکلفی سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں وہ عقل اور بصیرت سے خالی ہیں۔ عقل والوں، بارگاہ مصطفی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آوازیں نہ دیا کرو، خاموشی سے کھڑے رہا کرو، جب آقا خود بیدار ہو کر آنے لگے وہ تم سے پوچھیں کس لیے آئے ہو تو پھر ماجرا دل کا سنا دیا کرو۔ ارے ادب والوں کو جب ادب سکھا دیا تو پھر وہ اتنے ادب والے ہو گئے کہ صدیق کی گود میں آقا نیند کر رہے ہیں، ساتھ ڈس ڈس کر سیدنا صدیق اکبر کی جان لے رہا ہے، لیکن ٹانگوں میں جنبش تک نہیں ہوتی کہ آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ جب ادب سکھا دیا گیا تو ادب اس کمال کا ہو گیا، جب ادب سکھا دیا گیا تو ادب پا کر پھر وہ علی ہو گئے، اور ادب اس مقام پر حضرت علی کا پہنچا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے اور حضور ہے کہ حضرت علی کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے۔ ارے قربان جائیں اے حضرت علی کی گود تیری خوش نصیبی پر، کتنے پیارے لمحے ہوں گے
کہ حضرت علی گود لے کر بیٹھے ہوں گے اور پیارا اپنا سر انور لے کر حضرت علی کی گود میں لیٹا ہوگا. ارے کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ نگاہیں جو ایک ایک پل حضور کے چہرے پر پڑ رہی ہوں گی. سورج ڈھل رہا ہے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے. حضرت علی ایک نظر سورج کے ڈھلنے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے محبوب کے چہرے کو تکتے ہیں، اور عشق اور عقل میں مناظرہ ہو رہا ہے. عقل کہتی ہے علی حبیب کو جگا دے کہ خدا کی نماز قضا ہو رہی ہے. عشق کہتا ہے علی حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، نماز قضا ہو جائے گی لیکن حبیب کی نیند کا خلل قضا نہ ہوگا. تکتے رہے سورج غروب ہو گیا. غروب ہو گیا تو آنکھوں سے اب نماز کی قضا جس کی کبھی نہ ہوئی ہو، ارے جس کی نماز کبھی نہ قضا ہوئی ہو اس کو قضا پر کتنا دکھ ہوگا. یہ ہم کیسے تصور کر سکیں جنہوں نے ادا کا تصور ہی نہ پایا. نماز قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو گر پڑا، تھامتے رہ گئے لیکن آنسو گر پڑا. پیشانی پہ گرا، حضور کی آنکھیں کھل گئیں. پوچھا علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا آقا آپ کی نیند کے خلل کے خیال سے حضور کو جگایا نہیں اور نماز عصر قضا ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا علی رونے کی کیا بات ہے. کھڑے ہو گئے، سورج کی طرف ہاتھ کر لیا اور فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا. قابل غور ہے یہ لفظ. اے باری تعالی علی تیری اور تیرے حبیب کی غلامی اور اطاعت میں مصروف تھا. ارے حضور کی اطاعت کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور کی نیند کا خیال تھا. اللہ کی اطاعت میں کیسے مصروف تھے کہ اس کی نماز تو قضا ہو رہی ہے. نماز پڑھنا خدا کی اطاعت ہے یا نماز کو قضا کر ڈالنا خدا کی اطاعت؟ بتائیے نا. پڑھنا اطاعت ہے. نماز قضا ہو گئی اور آقا کہہ رہے ہیں ان علی کان فی طاعتک. اللہ علی تیری اطاعت میں مگن تھا. تو کیوں نماز قضا خود نہ ہوئی تھی، حضور کے ادب میں ہوئی تھی. تو پتہ چل گیا کہ اگر ادب مصطفیٰ نماز کو کسی وجہ سے قضا کر دینے کا باعث ہی ہو جائے تو پھر بھی خدا کی اطاعت ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے. حضور کا ادب قائم رہا تو قضا نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں، اگر ادب قائم نہ رہا تو ادا نمازیں بھی قضا ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ہاتھ کو اٹھایا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد دیکھا گیا کہ سورج اس طرح ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ رہا تھا کہ گویا حضور کے ہاتھوں سے رسا بندھا ہے اور وہ سورج کو پکڑ کے کھینچ کر واپس لا رہا. سورج پھر عصر پر آ گیا. حضرت علی نے نماز کو قضا نہیں ادا کر کے پڑھا. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ادب اور محبت حضور کی سچی ہو تو ڈوبے ہوئے سورج بھی پلٹ آیا کرتے ہیں. اس لیے کہ سچے عاشق ہوں، سچا ادب ہو تو پھر خدا نمازوں کو قضا ہونے ہی نہیں دیتا. جن کی قضا ہوتی ہے ان کے ادب میں نقص ہوتا ہے، ان کی محبت میں کمی ہوتی ہے. محبت کامل ہو، ادب علی جیسا ہو تو ڈوبے ہوئے سورج بھی پلٹ آیا کرتے ہیں. تو مرضی کر رہا تھا کہ جب ادب آیا تو پھر وہ ابو بکر و علی ہو گئے. صدیق اکبر، عمر، عثمان و علی کے جھرمٹ میں جبرائیل امین کا بار بار آنا حضور کی بارگاہ کا ادب سکھانے کے لیے تھا. ادب آ کے سکھاتے، آہستہ سے آیتیں حضور کے دل پر نازل کرتے. فرمایا کہ جبرائیل جا میرے حبیب کے غلاموں کو یہ ادب سکھا دے کہ جب حضور بھی گفتگو کر رہے ہوں تم بھی کرنے لگو تو تمہاری گفتگو اور حضور کی گفتگو میں آواز کا تناسب کیا ہونا چاہیے. بتا دے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بولنے سے منع نہیں کرتے لیکن میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے. جب حضور گفتگو فرما رہے ہو تو جتنی پچ، جتنی آواز حضور کی ہو اس سے زیادہ تمہاری گفتگو کی آواز نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور یہ بھی سن لو یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے جیسا آدمی
یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہی تو ہے، فرق یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی، اس غلطی میں مبتلا ہو کر کہیں بے تکلفی کے ساتھ اسے یوں بلانے نہ لگ جانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے. حضور سے بے تکلف نہ ہونا، حضور سے بے تکلف نہ ہونا. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح بے تکلفی کے ساتھ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے کبھی نہ بلانا. باری تعالیٰ کیا بات ہے اگر حضور کی آواز سے آواز بلند ہو جائے حضور کی مجلس میں، اگر بے تکلفی سے حضور کا نام بغیر ادب کے حضور کا نام لے بیٹھے. قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کو خالی محمد کہہ کے نہ بلایا کرو، جب کبھی کہو تو یا رسول اللہ کہہ کے کہو، یا نبی اللہ کہہ کے کہو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمت للعالمین پکارو، یا شفیع المذنبین کہو، اے گنبد خضرا کے مکی کہو، اے خدا کے حبیب کہو. ایسے ادب سے پکارو کہ اس میں احترام بھی ہو، اس میں پیار و محبت بھی. باری تعالیٰ اگر بے دھیانی میں بے تکلفی کے ساتھ کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل جائے، بے ادبی ہو جائے حضور کی بارگاہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جبرائیل ان سے کہہ دے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ادنا سی بھی بے ادبی میرے حبیب کی بارگاہ میں ہو گئی تو پیدائش سے لے کر مرنے تک تمہارے سارے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی اور ایمان سے خارج کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں لیکن اپنے حبیب کی بارگاہ کی معمولی سی بے ادبی بھی گوارا نہیں کر سکتے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لوگوں جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو تو ہمتن گوش ہو کر بیٹھا کرو، تمہارا دھیان حضور کے کلام میں لگا رہے، کہیں دائیں بائیں دھیان جانے نہ پائے. اور پھر بھی کوئی بات اگر سمجھ نہ آئے تو رائنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے اس کا معنی ہے آقا ہماری رعایت کیجئے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بے ادبی کا بھی ہو سکتا ہے. چونکہ اس لفظ میں بے ادبی کا شائبہ ہے اس لیے لا تقولوا رائنا، وہ لفظ بھی حضور کی بارگاہ کے لیے نہ بولو جس میں بے ادبی تو نہ ہو لیکن بے ادبی کا شائبہ پایا جائے، شبہ پایا جائے. قول ینظرنا، ارے ایسے لفظ بولو حضور کی بارگاہ میں جو سر سے پاؤں تک طے کرے ادب، جن میں ادب اور محبت کے سوا کچھ اور جھلکتا ہی نہیں. اس لیے بھیجا جبرائیل کو بار بار 24,000 مرتبہ کہ وہ حضور کے ساتھ جا کے گفتگو کرے تو میرے بندوں کو حضور سے گفتگو کا طریقہ آ جائے. حضور کی صحبت میں بیٹھے تو غلاموں کو آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کا قرینہ آ جائے. حضور کے پاس آئے جائے تو پھر غلاموں کو حضور کی خدمت میں آنے جانے کا سلیقہ آ جائے. اس لیے قرآن تو کسی اور صورت میں بھی اتر سکتا تھا لیکن جبرائیل کو بار بار بھیجنا 7ویں درجے میں اس حکمت کے لیے تھا کہ جبرائیل کی آمد سے قرآن آئے تو مضامین ادب بیان ہوتے رہیں اور جبرائیل آئے تو ادب کی عملی شکل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آتی رہے. حاضرین محترم، یہ وہ 7 حکمتیں اور 7 اسباب تھے جن کی بنیاد پر قرآن پاک مسلسل 23 برس رفتہ رفتہ حضور کے اوپر نازل ہوتا رہا. وما علینا الا البلاغ.